کام کا جتنا علم ہے اس کو اگر آپ ارینج کرنے بیٹھیں گے تو وہ ان 9 ٹاپکس میں آ جائے گا. یہ 9 موضوعات آپ نے لوگوں کو سمجھانے ہیں مختلف سطحوں پر، کلاس 1 سے لے کر کلاس 16 پلس تک. یہ 9 موضوعات شاید ہر سبجیکٹ میں کامن بھی ہوں گے. جب سمجھانے کی آپ بات کر رہے ہیں تو 9 ٹاپکس بنتے ہیں. اگر ان کو سمجھانے کی بجائے آپ اپنی ذات کے اندر ایکسپیرینس کرنا چاہیں، تجربہ کرنا چاہیں، تو پھر 7 رہ جائیں گے، کیونکہ اگلے 2 جو ہیں وہ آپ کے پہلے 2 تجربوں کا ریپیٹیشن ہوں گے، تو تجربے کی لیولز 7 بنیں گی. ٹھیک ہے؟ 8ویں پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ پہلے سٹیج کا تجربہ دوبارہ کر رہے ہوں گے، مگر اب سمجھ کسی اور طرح سے آ رہا ہوگا. تو تجربے کی لیولز 7 بنیں گی. وہ یہ ہیں سبجیکٹ انکوائری، ڈسکوری وغیرہ. تھاٹ کا تجربہ انکوائری ہے، نالج کا تجربہ ڈسکوری ہے. ٹھیک ہے؟ یونین جو ہے خدا کے ساتھ اپنا وصال، اس کا تجربہ اشرف المخلوقات ہونے کا احساس ہے، ٹرانسینڈنس ہے. سیپریشن کا تجربہ فریڈم ہے. ٹھیک ہے؟ خودی کا تجربہ ایکشن ہے. بے خودی کا تجربہ ایکسپینشن ہے، سینرجی. کمپلیشن کا تجربہ کریشن ہے. تو یہ جو 7 سٹیجز ہیں، اس کے آگے آپ چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں سبجیکٹو ایکسپیرینس، کیونکہ یہ اپنے اندر تجربہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ سبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے؟ وہ 9 کویسچنز جو ہیں وہ ایکسپلینیشن ہے، انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے، بیان ہے. یہ 7 سٹیجز سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے. لیکن ایک چیز آبجیکٹو ایکسپیرینس یا آبزرویشن بھی ہوتی ہے. اگر آپ کائنات میں باہر یہ چیزیں دیکھنے نکلیں گے تو پھر 7 سٹیجز نہیں، پھر 5 لیولز ہوں گی ریالٹی کی. وجہ یہ ہے کہ جو پہلی 2 سٹیجز ہیں وہ آپ کی پرسنل سٹیجز ہیں. انکوائری آپ کرتے ہیں اور ڈسکوری آپ کرتے ہیں. یہ کائنات نہیں کر رہی ہوتی، وہ کر رہی ہوتی ہے تو اس کا سے آپ کا تعلق نہیں. آپ جب ٹرانسینڈنس کی سٹیج پر آتے ہیں، اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو پھر آپ حقیقت کی پہلی سطح کو دیکھ سکتے ہیں جو ہے things as they are. Then you see things as they are. اگر اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس نہیں ہے اور اگر آپ نے اپنی انکوائری اور ڈسکوری ٹھیک سے نہیں کر رکھی ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے things as they seem to be. چیزیں جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں. جب آپ تیسرے سٹیج پر پہنچیں گے پہلے 2 سے گزر کے، تو باہر کی حقیقت کی پہلی سطح نظر آئے گی things as they are. اب things as they are کی بنیاد یہ ہے کہ کائنات میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ سائنس کا کوئی اصول جو ہے تو وہ ہمیشہ صحیح نکلنا چاہیے. اگر ایک دفعہ بھی غلط نکلا ہے تو یا وہ اصول غلط ہے یا آپ نے سمجھا غلط ہے. تضاد نہیں ہوگا. یہ وہ بات ہے جس کو ہم توحید کہتے ہیں.
کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو تم دیکھتے کہ یہ ایک دن بھی قائم نہ رہتی. لہذا تھنگز ایز دے آر کی بنیاد ہے توحید. اس توحید کو مذہبی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں, اس کو فلسفے اور سائنس کی زبان میں نان کانٹراڈکشن کہتے ہیں. یہ فرق ہے توحید کے اسلامی عقیدے اور دوسرے مذاہب مثلا کرسچینٹی, یہودیت وغیرہ کی توحید کے بیان میں. قرآن میں جس انداز میں توحید کو ایکسپلین کیا گیا ہے وہ اور مذاہب میں اس طریقے سے نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ یہاں قرآن میں توحید اور نان کانٹراڈکشن, سائنٹیفک انکوائری, یہ ایک ہی چیز بن جاتی ہیں. تو جب آپ چیزوں کو اس بنیاد پہ دیکھیں گے کہ کائنات میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہو سکتی, ایک پرابلم پیدا ہوگی. کانٹراڈکشنز نظر آتی ہیں. سیب زمین پہ گرتا ہے مگر پر اڑ جاتا ہے. کانٹراڈکشنز تو ہیں. جب ان کانٹراڈکشنز کو آپ ریزالو کریں گے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کانٹراڈکشن تو ہو نہیں سکتی ہے, اگر نظر آ رہی ہے تو کوئی وجہ ہوگی. جب آپ وہ وجہ معلوم کریں گے تو آپ ریالٹی کی دوسری سطح پر پہنچیں گے, پرنسپلز. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو بھی پرنسپل ہے کائنات میں وہ ان ایگزاسٹیبل ہے. یعنی پرنسپل وہ چیز ہے جو ختم نہیں ہو سکتی, گھستی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ گریویٹیشن کی فورس بہت یوز ہو گئی ہے تو اس لیے اب کائنات سے گریویٹیشن ختم ہو جائے. نہیں ہو سکتی نا, ان ایگزاسٹیبل ہے. لہذا کوئی بھی پرنسپل ہوگا تو اس کی لاتعداد ایپلیکیشنز ابھی ہیں جو نہیں ہوئی ہیں بائی ڈیفینیشن, کیونکہ وہ ہمیشہ اپلائی ہوتا رہے گا وہ پرنسپل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرنسپل میں ابھی ان نون پوٹینشل موجود ہے, ورنہ وہ پرنسپل نہیں ہے. پھر آپ غلط سمجھیں, کوئی اور چیز ہے. اگر کوئی چیز پرنسپل ہے تو اس میں ان نون پوٹینشل ہے. یہ اب تیسری لیول پہ آپ پہنچ جاتے ہیں جب آپ اس پرنسپل کے پوٹینشل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گریوٹی کا اگر پرنسپل آپ مانتے ہیں تو اس کی کائنات میں جو صورت نظر آ رہی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہر چیز زمین پہ گرتی ہے, مگر اسی پرنسپل میں یہ پوٹینشل ہے کہ ہوائی جہاز کو اڑائے. ٹھیک ہے. ہوائی جہاز گریوٹی کے پرنسپل کو ختم کر کے نہیں اڑتا, اس کی مدد سے اڑتا ہے. تو ان نون پوٹینشل ہے. رائٹ. یہ تیسری سطح ہے پوٹینشل کی, یہ ہائیسٹ سطح ہے. یہ ہائیسٹ سطح ہے. اس کے یعنی یہ یوں ہے. اب اس سے نیچے آنا ہوگا آپ کو, کیونکہ پوٹینشل معلوم کر کے جب آپ واپس آئیں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ اسباب, ریسورسز آپ کے پاس کیا کیا ہیں, اور ان ریسورسز کی مدد سے ان لامحدود پوٹینشلز میں سے کون سے پر اس وقت آپ کون سے کو یوز کر سکتے ہیں. ہر پوٹینشل کو آپ یوز نہیں کر سکتے چاہے آپ کو معلوم بھی ہو جائے. آپ صرف اس پوٹینشل کو یوز کر سکتے ہیں جس کے لیے ریسورسز موجود ہوں. ٹھیک ہے. ایپلیکیشن ہو سکے. تو اب آپ آتے ہیں کانٹراسٹس کی دنیا میں. کانٹراسٹ ہے پوٹینشل اور ریسورسز کے درمیان. پوٹینشل انلمیٹڈ ہے, ریسورسز لمیٹڈ ہے. تو کانٹراسٹ ہے. اس کانٹراسٹ کو اگر آپ اوور کم کر لیں گے تو اب آپ ایک نئی دنیا کریٹ کر رہے ہوں گے. اب آپ ایک نئی چیز کریٹ کریں گے جو اس پوٹینشل کی بیسس پر ہوگی جو آپ نے دریافت کیا ہے, اس پرنسپل کی مطابق ہوگی, اور اس کانٹراسٹ کو, اس لمیٹیشن کو اوور کم کر رہی ہوگی. اس لمیٹیشن کو بھی وہ نظر میں رکھ رہی ہوگی, اگرچہ اس لمیٹیشن پر قابو پا رہی ہوگی.
ریسریکشن، پانچواں لیول ریالٹی کا. ٹھیک ہے، یعنی وہ دنیا مر جائے گی کانٹراسٹس کی، جہاں پہ پوٹینشل اور ریسورس کے درمیان کانٹراسٹ تھا، جہاں ریسورس لمیٹڈ تھا، وہ دنیا مر گئی، فنا ہو گئی. وہ پچھلی چاروں لیولز ریالٹی کی فنا ہو گئی. آپ نے ایک نئی لیول ریالٹی کی کریٹ کی، مگر وہ کریٹ ان پچھلی چار کی بنیاد پر کی. اب آپ کی جو نئی لیول ہے وہ دوسروں کے لیے بن جائے گی تھنگز ایز دے آر. ٹھیک ہے، تو یہ ریسریکشن ہے. آپ یہ چیز جس طرح کریٹ کریں گے یہ بالکل اس طرح سے ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو تباہ کر کے پھر وہ تمام روحیں وہ سب جو ہے وہ پیدا کرنے پر قادر ہے. تو اس لیے اس کے لیے جو اقبال استعارہ یوز کرتے ہیں ہمیشہ وہ سورہ اسرافیل، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، یہ پرنسپلز والی سٹیج ہے. خودی ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل. حشر. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 لیولز ہیں یہ آپ کے جو 7 سٹیجز تھے وہ سبجیکٹو تھے. ان میں سے آخری 5 سٹیجز کی آبجیکٹو مینیفیسٹیشن ہے. وہی 5 سٹیجز جب آپ باہر اپنے سے دیکھیں تو وہ یوں بن جاتے ہیں. انکوائری ڈسکوری آپ کی اپنی ہے، یہ کبھی آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے باہر کی دنیا میں. ٹرانسینڈنس، اشرف المخلوقات ہونا، تھنگز ایز دے آر، علم الاشیاء. اس لیے اس لیول کے ساتھ، اچھا ایک منٹ، ابھی 7 سٹیجز کو چھوڑیں، ایک بات بتانی ہے. جو 5 لیولز ہیں ان کے ساتھ اقبال عام طور پر 5 علامتیں یوز کرتے ہیں. تھنگز ایز دے آر کا جو لیول ہے اس کے ساتھ آدم کا ذکر آتا ہے کسی نام لے کر یا کسی استعارے میں. اوکے، پرنسپلز کے ساتھ فرشتے کا حوالہ ہوتا ہے کیونکہ پرنسپلز کو فرشتے سمجھتے ہیں. بارش کیسے کرنی ہے یہ میکائیل کو پتا ہے، آپ کو جو کچھ پتا ہے وہ اس سے بہت کم ہے کیونکہ آپ کو صرف سمندر، سائیکل، وہ چیزیں پتہ ہیں. یہ سب اگر ختم ہو جائیں دنیا سے تو کیا پھر بھی بارش ہو سکتی ہے، یہ میکائیل کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرشتوں کا ڈومین ہے پرنسپلز، الٹیمیٹ پرنسپلز. پوٹینشل کے ساتھ سول، خودی، خواب، تمثیل، جو سب انٹر ریلیٹڈ ہیں کیونکہ خواب میں آپ روح کی دنیا میں پہنچتے ہیں. روح، یہ استعارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اقبال کے ہاں، کیونکہ اصل پوٹینشل آپ کی روح میں ہے، مر کے دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے. کانٹراسٹ کے ساتھ عشق، عشق، خون جگر، یہ چیزیں یہ سب کانٹراسٹ سے تعلق رکھتی ہیں. عشق تب ہوتا ہے جب کوئی کانٹراسٹ موجود ہو. ریسریکشن کے ساتھ ان کے یہاں استعارہ تہذیب کا ہوتا ہے کیونکہ ہر تہذیب جو ہے وہ پچھلی دنیا کو ختم کر کے وجود میں آتی ہے، چاہے تاتاریوں کی طرح وہ آگ لگا کے ختم کرے، چاہے وہ علمی طور پر پچھلے پیراڈائم کو مٹا دے اور وہ صرف ایک علامتی حشر ہو، سچ مچ میں نہ تباہی ہو رہی ہو، مگر ہر تہذیب جو ہے وہ ایک ریسریکشن ہوتی ہے. یہ 5 آ گئے. اب اس کو سٹیجز کے ساتھ آپ دیکھیں تو انکوائری ڈسکوری آپ کے اپنے سٹیج ہیں. ٹرانسینڈنس، اشرف المخلوقات ہونا، وزڈم آف ایڈم، تھنگز ایز دے آر، علم الاسماء. ٹھیک ہے، ناموں کا علم. فریڈم، پرنسپلز،
प्रिंसिपल्स की मदद से आपको फ्रीडम मिलता है। जहां किसी प्रिंसिपल को वायोलेट कर बैठे तो आपका फ्रीडम खत्म हो जाता है। जहाज उड़ रहा है क्योंकि वो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। खुदा ना ख्वास्ता किसी प्रिंसिपल को वो अगर इग्नोर कर बैठेगा, गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है। एक्शन का ताल्लुक पोटेंशियल से है। अगर अपना पोटेंशियल आप यूज कर रहे हैं तो एक्शन है, वरना रिएक्शन है। एक्सपेंशन का ताल्लुक कॉन्ट्रास्ट से है, और जो आपकी क्रिएशन है वो दूसरे के लिए रिसरेक्शन है। ठीक है, ये 5 लेवल्स हैं जी। ये है कि अभी जो वेस्ट का क्राइसिस है, हाँ, वो नंबर 5 सोल पोटेंशियल तो उनको पास था, लेकिन जो नंबर 6 पे आके गड़बड़ हुई है ना, क्योंकि वो विजडम ऑफ लव नहीं है, वो शायद विजडम ऑफ ग्रीड है, तो उसकी वजह से कंट्रास्ट जन्म लिया, शायद वो गलत जन्म लिया। छठे स्टेज पर इकबाल हमेशा वेस्ट की बात करते हैं और वेस्ट के क्राइसिस की। जावेद नामा का छठा चैप्टर जो है वो वतनियत के नजरिए के बारे में। जावेद नामा के पहले चैप्टर में फिर ये 7 स्टेजेस हैं, तो उसमें से जो छठा स्टेप है पहले चैप्टर का, वहां टॉलस्टॉय ख्वाब देख रहा है कि पहले तो ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को सलीब पर लटकाया गया था, मगर अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने उनकी रूह को मसलूब कर दिया है। और इसीलिए हमारे छठे स्टेज में आप देखिए तारीख के, पाकिस्तान की तारीख में क्या हुआ, वही वेस्टर्नाइजेशन, वो सब कुछ। अच्छा सर, इसके ऊपर जी जी सर। ये जो नंबर 7 है ना, हाँ सिविलाइजेशन, हाँ हाँ जो हमारे लिए थिंग्स एज दे आर है, हाँ, जो वेस्ट को हम देख रहे हैं, हाँ, ये नंबर 7 के ऊपर अगर हम विजडम ऑफ ग्रीड कहते हैं वेस्ट को, विजडम ऑफ लव नहीं है, तो उसके ऊपर जो उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को पैदा किया है, तो उसके ऊपर जो इलामा इकबाल का काम है वो ज़रबे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर हम उस सिविलाइजेशन को एज इट इज लेंगे, यस, तो वी विल, जिसको हम थिंग्स एज दे आर हाँ, हमें लग रही हैं, हाँ, तो वही वो तलसिमाती है जिसको हमने ज़रबे करीम से तोड़ा। बिल्कुल, क्योंकि उनके यहां थिंग्स एज दे आर नहीं है, उनके यहां थिंग्स एज दे सीम पर सब कुछ कायम है। ताजे राना जी, तो जी जी, तो वो तो सामरी का जादू है, वो एज दे सीम पर है। अच्छा, 5 ये लेवल्स ना, सब अगर पहने उठ लेते तो अच्छा, गिराना था मुझ पे। सेवन स्टेजेस जो है वो सूरह फातिहा के साथ उनका ताल्लुक, ये 5 लेवल्स जो हैं रियलिटी की, ये भी सूरह फातिहा में मौजूद हैं, उसकी एक आयत के अंदर। पहली आयत, ठीक है, इसके अगर आप टुकड़े करें तो 5 बनेंगे ग्रामेटिकली या किसी भी लिहाज से। ठीक है, यही बनेंगे ना। इस्म प्रिंसिपल है जिसकी के ये पूरी बात हो रही है इस आयत में। इस्म का हाईएस्ट पोटेंशियल नाम का ये वाला नाम है। इस इस्म नेमिंग, चीजों का नाम रखना, वो अगर एक प्रिंसिपल है
تو اس میں جو ہائیسٹ پوٹینشیل ریئلائز کیا جا سکتا ہے وہ اس نام سے کانٹراسٹ. رحمان، سورہ رحمان یاد ہے، ہر چیز جوڑی میں. رحمان خدا کی وہ صفت ہے جس کا تعلق اس دنیا سے ہے، کانٹراسٹ کی دنیا سے. اور رحیم وہ صفت ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، جہاں رحم کیا جائے گا اس بنیاد پر کہ کس پر خدا رحم کرنا پسند کرتا ہے. یہاں پر انڈسکریمنیٹ ہے، ہر ایک پر ہو رہا ہے. ریسریکشن، روایتی تفسیر ان دونوں ناموں کی یہی ہوتی ہے نا کہ دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے، آخرت میں وہ رحیم اس پر ہوگا جس پر کہ وہ کرنا پسند کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آخرت، ریسریکشن، یہ کیا ہے؟ یہ تھنگس ایز دے آر، یعنی ان تمام یہ پورا پروسیس جو ہے جو شروع ہو رہا ہے وہ اس سے ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالی جو کہ رحمان اور رحیم ہے اس کے نام سے یہ ٹریگر کر رہا ہے. اور پھر وہ ایک روایت ہے حضرت علی کی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں. میں کو اگر آپ خود ہی لیں، قاری، پڑھنے والا، یہ نقطہ آپ ہیں، کیونکہ آپ کے حوالے سے اب یہ باقی باتیں چل رہی ہیں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ اب وہ 5 لیولز وزڈم کے میچ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو وہاں تھے. جی جی، اور جیسے قرآن میں رحمان کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے تو وہاں پہ روشنی اور اندھیرے کا ذکر ضرور آئے گا. جی جی، کیونکہ جو کنٹراسٹ ہے وہ نور ہی تو بلڈ کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک. یعنی پھر جو آپ ریزولیکشن کریں گے، جو ایک سویلائزیشن بنے گی جو سروائیو کرے گی، تو وہ اس روشنی میں کرے گی جو رحمان کا نور ہے. بالکل، کیونکہ کنٹراسٹ جو ہے نا، آفٹر آل جو قرآن کہتا ہے وہ کنٹراسٹ ہے ہی نور سے. اب وہ نور کی جو جتنی بھی توجیحات ہیں جو صوفی جیسے جی لیتے ہیں، ہم جیسے لیتے جی ہیں، بالکل. اچھا، یہ 5 لیولز جس نظم میں اقبال نے ایکسپلین کر دیے ہیں، آپ کو پتا ہے کون سی نظم ہے جس میں یہ 5 لیولز ایکسپلین ہوئے ہیں؟ کسی کو آتی ہو؟ اچھا، میں وہ آپ کو نظم بتاتا ہوں اور ایکسپلین کرتا ہوں، شاید وہ نظم آپ نے سنی ہو. دیکھتے ہیں. تھنگز ایز دے آر، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع تھنگ ایز دے آر ہے. کیونکہ اس شعر میں یہ نہیں بتایا کہ شمع کی صورت زندگی ہونے سے مراد شمع کا جلنا ہے، رونا ہے، آنسو بہانا ہے، یا کیا ہے. اس کا جو پرنسپل ہے وہ اگلے شعر میں آ رہا ہے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، یہ پرنسپل ہے. مگر روشنی بھی صرف اس شخص کو رستہ دکھا سکتی ہے جس کے پاس آنکھیں ہوں. جس کے پاس نہ ہو اس کو آپ راستہ کیسے دکھائیں گے؟ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے، پھول کی خوشبو
نابینا کو بھی باغ تک لے جا سکتی ہے. اور یہ بات اقبال نے ایک جگہ کہی ہے فارسی میں. ٹھیک ہے, تو یہ پوٹینشل ہو گیا ہائیسٹ. اب جب اس پوٹینشل پر پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے اندر تو پوٹینشل ہے جو روشنی سے بھی ایک لیول اوپر ہے, کیونکہ وہ خدا سے مل رہا ہے آپ کو, تو اب آپ شمع نہیں بننا چاہتے. چوتھے شعر میں پہلے شعر کی تردید ہو رہی ہے, زندگی ہو میری علم کی شمع سے ہو مجھ کو. چوتھا شعر ہے, چوتھا لیول کون سا وزڈم ہے؟ وزڈم آف. اس لو کی بنیاد پہ اب آپ جو نئی تہذیب پیدا کریں گے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, ضعیفوں سے, اور اس 5 لیولز کا کنکلوژن میرے اللہ نیک جو راہ ہو. برائی کیا ہے؟ اب باہر مت جائیں اس نظم سے, اسی نظم میں رہیں. برائی وہ ہے جو آپ کو ان میں سے کسی ایک لیول پر روک دے. نیک راہ وہ ہے جو 5ویں لیول تک لے آئے. ٹھیک ہے, تو پھر آگے جا کے وہ جگنو بنتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ بچوں کی نظم ہے, وہ نظم ہے جو بچے گاتے ہیں. اس میں یہ پوری فلسفی موجود ہے. اب وہ بچہ صبح صبح کیا دعا مانگ رہا ہے وہ آج تک بدقسمتی سے ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے, اس لیے وہ روشنی بننے کی دعا مانگ کر کلاس میں آتا ہے تو مس اسے مرغا بنا دیتی ہیں. تو وہ ہم اس بات کو نہیں سمجھے ہیں کہ کتنی ڈیپتھ ہے جو ان بچوں میں موجود ہے, اسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ جو 5 الفاظ ہیں, آدم, فرشتہ, روح, محبت, تہذیب, 2 نظمیں جہاں یہ بہت واضح طور پر آئے ہیں. ویسے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اشارہ ملتا ہے. جتنی بھی اقبال کی 5 اشعار کی نظمیں ہوں گی, لازماً وہ ان 5 سٹیجز سے گزر رہی ہوں گی, ان 5 لیول سے. جتنی بھی 7 اشعار کی نظمیں ہوں گی وہ لازماً, اور جتنی 9 اشعار کی یا 9 بند کی نظمیں ہوں گی وہ ان سے. ترانہ ہندی 9 اشعار کی نظم ہے, اس میں یہی 9 ٹاپکس ہیں. طلوع اسلام 9 بند کی نظم ہے, اس کے ہر بند میں یہی 9 ٹاپکس ہیں. اس لیے اگر آپ ترانہ ہندی اور طلوع اسلام کو میچ کریں تو ترانہ ہندی کا ایک بند, ایک شعر ایکسپینڈ ہو کے طلوع اسلام کا پورا بند بن جاتا ہے, اور تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیا کا کانسیپٹ کس طرح سے اسلام کے کانسیپٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور بالکل واضح موازنہ, طلوع اسلام کے ہر بند میں 8 شعر ہیں نا, تو 8واں جو شعر ہوتا ہے وہ بولڈ میں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم قافیہ شعر ہوتا ہے. پہلے بند کا آخری شعر کیا ہے؟ چراغ لالا میں روشن, ضمیر لالا میں روشن, چراغ آرزو کر دے, چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. چمن کی بات ہو رہی ہے. ترانہ ہندی کا پہلا شعر کیا ہے؟ ہم بلبلیں ہیں اس کی. دوسرا شعر ترانہ ہندی کا, غربت میں ہوں اگر ہم, رہتا ہے دل وطن میں. غربت میں ہوں اگر ہم, رہتا ہے دل وطن میں. طلوع اسلام کے دوسرے بند کا آخری شعر تیرے سینے میں ہے.
پوشیدہ راز زندگی کہہ دے. دل وطن، وہاں دل کی بات ہے، یہاں سینے کی. یہ آپ دیکھیں گے کہ 9 اشعار جو اس میں ہر بند کے آخری شعر ہیں وہ امیجری سیم ہوگی، وہ امیجری آپ کو وہاں ملے گی. ترانہ ہندی کے اس نمبر کے شعر میں وہ امیجری موجود ہے، پھر باقی چیزیں آپ اس سے خود ورک آؤٹ کریں. سو یہ اس لیول کی انٹیگریشن موجود ہے. اب 1-2 نظمیں نسبتاً مشہور نظمیں ہیں جہاں پر یہ 5 ایک نظم 5 شعر کی ہے، ایک نظم 5 بند کی ہے، اور اس میں یہ 5 لیولز آپ کو نظر آئیں گے. فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں. عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی. آدم خاکی، سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے، لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی. چاند ستاروں والی بات. اینجلز روشنی، چونکہ فرشتے بول رہے ہیں تو اس لیے وہ چاند ستاروں کی بات کر رہے ہیں. چاند ستارے بات کر رہے ہوتے تو فرشتوں کی کرتے، روشنی کی بات ہو. جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے، سول، وزڈم آف سول، ہزار ہوش سے خوشتر تیری شکر خوابی. گراں بہا ہے تیرا گریہ سحرگاہی، وزڈم آف لو. گراں بہا ہے تیرا گریہ سحرگاہی، اسی سے ہے تیرے نخلے کہن کی شادابی. وزڈم آف سیولائزیشن، ریسریکشن، تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر، کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مزرابی. کہ تمہارے ساز کی اپنی فطرت نے تمہارے ساز پر نغمہ چھیڑا ہے، کسی دوسرے نے نہیں چھیڑا. تمہارا ساز اپنی فطرت سے مجبور ہو کے بجا ہے. اگلی نظم، بالکل اگلی نظم اس سے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. 5 بند. اب آپ دیکھیے کہ یہ نام آتے جائیں گے ہر بند میں. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. آدم سے خطاب ہو رہا ہے نا، وزڈم آف آدم. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ. ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکے بیم و رجا دیکھ. دوسرا بند ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں. فرشتے آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، پوٹینشلز. دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے. پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے. تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ. خودی سول. خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. جنت جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں. وزڈم آف لو. اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ. نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے. وہی بات جو وہاں 5ویں شعر میں تھی کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مزرابی، یہاں 5ویں بند میں آ گئی. نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے. محنت کشو خون ریز و کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ. تو یہ
ایک سمپل میتھمیٹیکل حساب اقبال کے ہاں بن جاتا ہے جہاں تک میں اسٹڈی کر پایا ہوں. 5 شعر کی نظم ہے تو یہ 5 وزڈمز ہیں. 5 بند کی اگر ہے. لائک وائز طلوع اسلام کے 9 بند ہیں. 7 ہر بند کے اندر 8 اشعار ہیں تو ان میں سے 7 شعر ایک قافیہ ردیف کے ساتھ چل رہے ہیں, پھر 8واں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اب ان 7 اشعار میں یہ 7 سٹیجز ہیں, 8ویں میں ایک پوز ہے, وہ پھر ایک الگ سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے. سو یہ کوئی سوال؟ سر یہ اس میں جو ہے نا یہ وزڈم والا مسئلہ, ہاں, اور وہی نمبر 6 والا مسئلہ, جی یہاں پہ سارا اس وقت کرائسس ہے نا سر, جی کرائسس اس وقت نمبر 6 کا. اب آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, اور جو چھٹا شعر ہے حقیقت کیا ہے, زندگی ہو میری پروانے کی, چوتھا جو نمبر 6 سے ریلیٹ کر رہا ہے نا, ہاں 6 وزڈم سے, ہاں وہ چوتھے, بالکل, یعنی چوتھے وزڈم سے اور 6 سٹیج سے, وہ اسی وہی ہے, بالکل ہے. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار, جی ٹھیک ہے. اب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار, دیکھیے ایک علم ہے پرنسپلز کا علم, جی, اور ایک علم وہ ہے جو لفظ سے کنٹراسٹ جو آپ دیکھتے ہیں, بالکل بالکل بالکل, جی پھر ایک طرف اب وہ جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ستاروں سے آگے جگہ اور بھی, جی, ابھی عشق کے امتحان اور بھی, جی, یعنی آپ عشق کا امتحان تبھی دیکھیں نا جب عشق کا علم حاصل کریں گے, امتحان تو پھر ہی آئے گا نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کرائسس ہے نا کہ ہم اس علم تک محدود ہو گئے جو پرنسپلز کا علم تھا, اور پوٹینشیل کی بیس کے اوپر ہم نے کریٹو کچھ کام کیے, ہاں, اس کو پھر ہم لفظ کی زبان میں, کنٹراسٹ کی زبان میں اس کو چھلنی میں چھان نہ سکے, بالکل, اور ستاروں پہ جا کے بالکل ہو گئے, بالکل, اور آگے سے پھر عشق کے امتحان پاس کرنے کے لیے وہ نیا علم حاصل نہیں, جی ہاں, جی ہاں, یہ بہت بڑا کرائسس ہے, بالکل بالکل, اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے یقیناً. کیونکہ بورا میرا یہ خیال ہے کہ میک بنا کے اور نئی پروڈکٹس بنا کے اور کافی میڈ بنا کے جو پرنسپلز کے بعد پوٹینشیل پہ جہاں لا کے اس نے چیزیں کریٹو ورک دنیا کو دیا ہے نا, اس کے بعد اب کرائسس لو والا ہی ہے. یہاں سے پھر مسلمان پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ نیا علم دیتے ہیں کہ جو پوٹینشیل کے علم, پوٹینشیل پہ آگے رکا ہوا. بالکل, اور وہ آپ تبھی دے سکیں گے جب علم کی ڈیفینیشن چینج کر دیں. سر یہ ڈیفینیشن چینج کرنے کے لیے یہ بتائیے کہ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار. اب علامہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ علم سے ہو مجھ کو محبت یار, یہ مسئلہ بن سکتا تھا کسی سے. یہ علم کی شمع جو سورس ہے یا جو لائٹ ہے, علم کی شمع, تو شمع کس چیز کا سمبل؟ قوم. کس کا؟ قوم, پاکستان. علم کا شہر کون ہے؟ حضرت علی کو کہتے ہیں, دروازہ ہیں وہ علم کے شہر کا, نبی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی چھوڑی ہوئی قوم جو ہے وہ علم کا سرچشمہ ہے. پاکستان علم کا سرچشمہ ہے. پاکستان کی کلیکٹیو لائف کو اگر آپ سمجھیں گے تو اس میں سے علم نکلے گا. اب یہ 7 سٹیجز جو ہماری تاریخ کے ہیں, اس میں سے علم نکلے گا کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, ان پر غور کیجئے. اس میں سے ایکسپینشن پر, یعنی اگر ایکسپینشن کے بعد اگر ہم نے کریشن کرنی ہے تو ابھی ہمیں پھر وہ قوم کے علم کی طرف, بالکل قوم کے علم کی طرف جانا ہوگا. اور ایک شارٹ کٹ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ علمی طریقے سے اس کو اپروچ کریں گے تو آپ کو پہلے سٹیج سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا, اور ہر سٹیج پہ جھگڑے ہوں گے. سیدھا سادہ حساب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ 7ویں پر کیوں نہیں آ جاتے, کیونکہ قوم, دیکھیے قوم 7ویں سٹیج پر ہے, پاکستان 7ویں سٹیج پر ہے. اگر آپ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو پاکستان کی ضروریات سے کنیکٹ کریں گے تو خود بخود آپ 7ویں سٹیج پر ہوں گے. لیکن سر اس کے لیے یہ جو 9 کوسچنز میں یہاں پہ سیلف لیسنس کی ضرورت ہے, تو سیلف ہی جب کنسٹرکٹ نہیں ہوئی, نہیں سب ہو گئی ہے.
انویزبلی ہوئی ہے, شعوری سطح پر نہیں ہوئی, یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں, لیکن 20 سال میں جتنی سیلف لیسنس ہم نے دکھائی ہے, ہمارے بندے بھی پکڑ کے لے جاؤ, ہمارے اوپر میزائل بھی پھینک دو, ٹھیک ہے, برا بھلا بھی ہمیں کہو, ہم خود بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, ہم بھی اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوں گے. سیلف لیسنس ہی سیلف لیسنس ہے. اس سے پہلے سیلف بھی ہم نے بڑی دکھائی تھی. سر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو لیولز ہیں جس لیول پہ ہم ہیں, یہ ہمیں اور افغانستان کو ملا کے ہیں, تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی افغانستان کی بات شاید ہم سے زیادہ ہو رہی ہے, افغانیوں کی بات ہم سے زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ سیلف اور سیلف لیسنس کا مظاہرہ انہوں نے ہم سے زیادہ کیا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی افغانستان ایک مسٹری ہے, اس کو چھوڑیں. ابھی پہلے پاکستان کو اپنے آپ کو سنبھالنا اور سمجھنا ہوگا. وہ ایک ذہن میں رکھیے, وہ ایونچولی وہیں سے مسٹری سالو ہوگی. وجہ یہ ہے کہ 1947 میں اس قوم نے مل کر ایک ڈیسیژن لیا تھا, پاکستان اور بنگلہ دیش, تو اس کی بیس پہ چلے گا. اس ڈیسیژن میں افغانستان شامل نہیں تھا, اور بدقسمتی سے افغانستان نے اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے, مستقل رکھی پختونستان کا ایشو اور وہ سب کچھ, اس کی وجہ سے بھی بہت سارے پرابلمز انہیں خود ہوئے ہیں. روسیوں کو کس نے بلایا تھا وہاں پر؟ خود 30 سال میں جو بویا تھا وہ کاٹا. تو اور یہ آپ دیکھیں گے 20ویں صدی میں جو قوم بھی مسلم ملت سے کٹی ہے اس نے نقصان اٹھایا ہے اور وہ غلام ہوئی ہے. فلسطین میں آج مسئلہ ہے, پہلی جنگ عظیم میں کس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی تھی؟ لارنس آف عربیہ فلم دیکھیے, یہی فلسطینی عرب تھے, یہی مڈل ایسٹ کے عرب تھے جو اپنی اپنی مقامی بادشاہتیں بنانے کے لیے انگریزوں فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے یروشلم فتح کروایا تھا انگریزوں سے. دمشق میں لارنس آف عربیہ اکیلا ایک انگریز جو ہے وہ عربوں کی فوج لے کر اس نے دمشق فتح کیا تھا, اس کو ترکیوں سے نکالا تھا, وہاں کی سڑکوں پر ترک ذبح کیے گئے تھے اور وہ انگریزوں کی جھولی میں ڈال دیا تھا. تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہاں پہ اسرائیل کی حکومت ایک بنانی ہے. جس قوم نے بھی ملت کے اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچایا ہے وہ بحیثیت قوم کے اس پر بہت برا وقت آیا ہے. اور اس میں ہم جو اس وقت کی جنریشن ہے, ہمارا تو کوئی وہ فخر کی بات نہیں ہے, بلکہ ہم خود شاید پچھلے 20 سال میں ان چیزوں کے مرتکب ہوئے ہوں, اسلام کو نقصان پہنچانے کے. مگر ہمارے بزرگ کچھ چیزیں کر گئے ہیں جن کی وجہ سے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہی جو انڈین مسلم کمیونٹی اور جس کا اب ایک حصہ پاکستان کی صورت میں الگ ہے اور ادھر بنگلہ دیش, یہ لوگ, یہی موقع تھا پہلی جنگ عظیم, یہاں تحریک خلافت چل رہی تھی, لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر خلافت کے نام پر تباہ ہونے پہ تیار تھے. تو یہ کچھ قربانیاں ہیں جو ہم لوگوں نے دی ہیں, اور وہ صرف اپنے لیے نہیں دی, وہ ہم نے اس اصول کے لیے, اس ملت کے وجود کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی علاقائیت کی بنیاد پر دوسروں کے ہاتھ میں فریب اٹھا کر کھلونا بنے ہوئے تھے, تو اس وقت انڈو پاکستان کے مسلمان جو ہیں یہ انہی انگریزوں کے غلام ہونے کے باوجود ان کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے اور ملت کے نام پر قربانی دے رہے تھے. تو اس لیے اب ہمیں لیڈ کرنا ہے, کیونکہ ہم وہ کچھ انویسٹ وہاں پہ کر چکے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ 7ویں سٹیج پر آ جائیے, اس کی ضرورت کو سمجھیں. آج پاکستان کی کیا ضرورت ہے اس کو اگر آپ سمجھ کے اس پہ سوچیں گے, اس کے لیے کوئی حل نکالیں گے,
تو خود بخود پچھلے تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی، کیونکہ وہاں پر آپ کو پھر ہر چیز کی ضرورت پڑے گی، وہ چلتا رہے گا، وہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی، ان پہ کام ہوتا رہے گا. لیکن بہت زیادہ عقلی جال میں مت الجھیں، کیونکہ پرابلم ہمارا کیا ہے اس وقت، خاص طور پہ اس 20 سال سے گزرنے کی وجہ سے، اس وقت ہماری مینٹل ہیبٹس ساری جو ہیں وہ وہی کی ہیں جن کا ہمیں خود نہیں پتا ہو سکتا، ہمیں نہیں معلوم ہوگا، لیکن ہمارے تھاٹ پیٹرنز، ہمارے سوچنے کے طریقے وہ اسی وزڈم میں انگرینڈ ہیں جس وزڈم سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. لہٰذا جب تک ہم بہت زیادہ ایکیڈیمک ہونے کی کوشش کریں گے ہم نہیں نکل سکیں گے، مزید پھنسیں گے. وہ جتنا وہ جال میں پھڑپھڑاتا ہے کبوتر اتنا وہ جال اس کے گرد لپٹتا جاتا ہے. تو طریقہ اس کا جو ہے وہ صرف پاکستان کی ضرورت کو سمجھنا، اس میں خود بخود ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. کامنٹس؟ ٹھیک ہے جی، تو پھر ختم کرتے ہیں. اگر کوئی شخص پچھلی دفعہ اپنا ای میل ایڈریس نہ دے سکا ہو یا یہاں موجود نہ رہا ہو اور اب وہ انکلوڈ ہونا چاہے اس ویکلی نیوز لیٹر میں، تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں. آخری ایک ریکویسٹ، ایک پیپر پر آپ صرف یہ مجھے ایک پوائنٹ لکھ دیں کہ آج آپ کے خیال میں کون سی نئی بات معلوم ہوئی اور آج کا سیشن وہ پچھلے والے سے کس طرح سے آپ کے خیال میں مختلف تھا. ٹھیک ہے سر.